نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے تکلیف نہ دیجیے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت پیارا موضوع ہے کہ تکلیف دینے کی مختلف صورتیں، کون کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں لوگوں کے لیے ہم تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو دنیا میں درود پاک کی کثرت کرنا یہ قیامت میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، قیامت کا وہ منظر کہ نہ بھائی بھائی کے لیے، نہ باپ بیٹے کے لیے، نہ ماں بیٹی کے لیے، نہ کوئی دوست کے کام آنے والا ہے نا، وہاں پر ہر ایک جو ہے وہ اپنی ہی ہر ایک کو پڑی ہوگی نا کہ بس آج میں کسی طرح بخشا جاؤں۔ اور ایسے نفسا نفسی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری قسمت ہی سنور جائے گی نا، قسمت ہی جاگ جائے گی کہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل گیا۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آسان راستہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں اگر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو تو قیامت کے دن میرا قرب مل جائے گا۔ تو ناظرین، کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھا کریں۔ اب 313 مرتبہ اگر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال کے رسالے میں ہمیں بتایا ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، یہ سوال کیا ہے ہم سے۔ تو 313 مرتبہ درود پاک اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور کم از کم 313 مرتبہ تو ضرور درود پاک پڑھا کریں گے۔ تو محبت کے ساتھ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لوگوں کو تکلیف دینے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ان منافقوں کے حوالے سے نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تکلیف دی۔ یہ منافقین ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ لیکن ایک یہ تفسیر کا اصول یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ خاص اس موقع کے لیے نازل ہوئی، لیکن آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے نا۔ تو وہ تمام طرح کی تکالیف کہیں بھی لوگوں کے لیے اگر ہم تکلیف کا سبب بنتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بلا وجہ شرعی ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں نا۔ تو حقیقی اسلامی معاشرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کی راحت اور آرام کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنے کے لیے آگے بڑھائیں اپنے آپ کو، کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنے باہمی تعلقات، ملنساری، حسن اخلاق اور خیر خواہی پر استوار کریں۔ اسلام انہی چیزوں کا یقیناً درس دیتا ہے، اور معاشرے میں نرمی، محبت اور شفقت اور ہمدردی کے جذبات یہ اسلام پروان چڑھاتا ہے، اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والے امور مثلاً بیجا شدت اور ایذا رسانی سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کتنا پیارا درس ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو آج لوگ مختلف انداز سے تکالیف لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ مختلف انداز سے یعنی تکالیف دینے کی مختلف صورتیں۔ تو اب کس کس صورت میں لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، آج انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب قبلہ، یہ ہمارے سلسلے میں ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے کے اندر۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضور آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ تکلیف دینے کی مختلف صورتیں۔ جی، لوگ جو ہے وہ طرح طرح سے لوگوں کو تکالیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اب وہ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم جو ہے وہ کسی کے گھر اگر مہمان بن کر جاتے ہیں یا کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہوتا ہے تو اب اس میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا ہم جو ہے وہ اس میں خیال رکھیں تاکہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف پہنچانا، اس سے واقعی دل پر بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اگر جسم کے طور پر جسم پر کہیں پر مارا کیا اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے، بالکل، اور جس کو تکلیف پہنچائے نا اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی ایک تکلیف پہنچانا کتنی جگہ اس کا اثر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے مطلب کتنی جگہ ایفیکٹ جس کو کہا جائے صحیح، یہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہیں، راحت پہنچانے والے بنے۔ کاش اور ماشاءاللہ جو احادیث مبارکہ بیان کی گئی کہ مسلمان وہ کہ جس کی آنکھ سے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ ہم سے لوگ راحت حاصل کریں، تکلیف حاصل نہ کریں، صحیح، بلکہ ہم تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، جو جیسا کرتا ہے نا جی، وہ ویسا پاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، راحت پہنچانے والا راحت پاتا ہے، تکلیف پہنچانے والا تکلیف پاتا ہے۔ تو جو اپنے لیے ہم پسند کر رہے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ تو ہم اپنے لیے جب یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے راحت ملے تو ہم دوسروں کو بھی راحت پہنچائیں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، ہم دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو جیسا کر لیں گے ویسا انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب کسی کے گھر جانا، جیسے مہمان بن کر ہم گئے، تو مہمان بن کر جائے تو یہی ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ نہ روکے بندہ۔ 3 دن سے تو زیادہ ویسے منع بھی کیا گیا ہے کہ آدمی ایک طریقے سے بوجھ بن جاتا ہے۔ سامنے والے کی گھر کی کنڈیشن، کیفیت، پردے کے، جیسے دینی گھر ہوتا ہے، گھرانہ اگر ہے تو پردے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر ایک کی کنڈیشن سیم نہیں ہوتی، تو جو جا رہا ہے نا مہمان بن کر، تو اگر رکنا ہے، جیسے شادی میں گئے، میت میں گئے، یا اور کسی چھٹیوں کے موقع پر جیسے لوگ جاتے ہیں، تو ایک الگ بات ہے کہ ماں کے گھر پر بیٹی آئی تو وہ ایک الگ چیز ہے نا، مگر جیسے ماموں کے گھر پر، چچا کے گھر پر، فلاں کے گھر پر، فلاں کے گھر پر جیسے گئے مہمان بن کر، تو پہلی کوشش تو یہ کہ کم سے کم بندہ رکنے کی وہاں پر کوشش کریں۔ دوسرا، اطلاع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ اچانک پہنچے اور کہتا نا سرپرائز دے رہا ہوں۔ اب سرپرائز آپ نے دے تو دی مگر اس کے لیے آزمائش بھی آ گئی، اب وہ انتظام کرنا، گھر کے دیگر معاملات ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مہمان بن کر تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ جاتا ہے تو پہلے تو انفارمیشن کر دیں۔ کبھی ایسا بھی بنتا ہے کہ آپ پہنچ رہے ہیں، اس کے گھر پر آپ نے اطلاع نہیں کی، اب وہ فیملی جو تھی نا وہ بھی تیار تھی کسی اور جگہ جانے کے لیے، اب آپ جائیں گے اچانک تو ان کو رکنا پڑے گا، سارے پلاننگ فیل، بچے بھی آپ کا منہ تکیں گے کہاں آ گئے، تو یہ بھی آزمائش کا سبب ہمارے لیے سارا کچھ جو ہے وہ انتظامات وغیرہ اور سب کچھ کرنے میں لگ جائیں گے۔ اچھا، تو اب ان کا سفر بھی رک جائے گا۔ تو ایک تو انفارمیشن، اجازت، سارے معاملات کے ساتھ بندہ پہنچے، اور ساتھ ہی میں اگر بیمار پرسی تو یہ ثواب کا کام ہے نا، کسی مسلمان کی عیادت کرنا یہ تو سنت بھی ہے، تو عیادت کے لیے بھی بندہ جائے نا، تو مریض جو ہوتا ہے نا، کیونکہ بعض کی پہچان ہوتی ہے تو ایک
مزاج پرسی کرنے والوں کی بھی کہتا ہے نا تاتا بندھا ہوتا ہے, صحیح. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا چل رہا ہوتا ہے نا. اب اس بیچارے کو لیٹنا ہے, کھانا ہے, یا کوئی ضروریات سے فارغ ہونا ہے. اب بعض بیٹھے ہوتے ہیں گفتگو کر رہے ہیں, اچھا اس کو بھی بتا بتا کے بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. جو بھی آتا ہے پوری ہسٹری پوچھتا ہے کیسے ہوا. اب وہ تو اتنا بول کر خاموش ہو جاتے ہیں. اب اس کو پوری سٹارٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ گھر سے نکلا تھا تو راستے میں تو پھر تھوڑا یوں تو کرتے یوں, تو ابھی وہ پوری سٹوری ختم نہیں ہوتی, دوسرا اگر پوچھتا ہے کیسے ہوا تھا. بیماری میں تو ویسے بھی بولنے کا دل نہیں کرتا ہے. تو بعض بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اب اتنی دیر بیٹھنا یہ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے تکلیف کا سبب بنے, اور سوالات بھی سوچ سمجھ کر کریں. ایک یہ ہوتا ہے نا بس آئے ہیں تو کچھ باتیں کرنی ہے, اب باتیں کرنی تو کچھ پوچھنا ہے. اب بعض مرتبہ آپریشن ہوا یا اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو پردے کی جگہ ہے. اب اللہ نہ کرے کسی کا پائلس کا آپریشن ہوا, مسے کی بیماری تھی, اب اس کی پوری تفتیش پوچھنا, کیسے ہوا, کہاں آپریشن کروایا, کتنے ٹانکے لگے. اب یہ مطلب نہیں پوچھنے والی نا شرم مطلب محسوس ہونا بندے کو. تو ان چیزوں میں بھی اگر بندہ خیال کرے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سامنے والے کو آسانی ہوگی. اگر خیال نہیں کیا تو وہ تکلیف. اچھا اسی طرح جیسے کسی کے یہاں پر ہم پہنچ گئے, آفس پر پہنچے, دکان پر پہنچے, بعض جگہ بیٹھے ہوئے, اب وہ آفس پر اپنا کام کر رہا تھا, کاروبار کا مقام تھا, اب وہ باتوں میں لگے یا ایسے بیٹھے ہوئے چائے پانی کر کے آدھا گھنٹہ نکال دیا, اس کا کام رک جاتا ہے. اچھا وہ کام کرے گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا, مجھے رسپانس نہیں دیا. تو اب کئیوں کے کام ہوتے ہیں, اچھا بعض پلان بنا کر بیٹھے آدھے گھنٹے میں کام ختم کرنا ہے, پھر اس کے بعد وہاں جانا ہے, اس کے بعد یہاں جانا ہے, آپ تشریف لے آئیں, آپ آدھا گھنٹہ ویسے نکال دیا, یہ بھی کام رک گیا, آگے کے بھی کام رک گئے. تو یہ سب چیزوں پر بندہ غور کرے, یعنی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو میں کیا چاہتا ہوں. تو یہ چیزوں کا اگر یہ کہتے ہیں نا حساس طبیعت جس میں ہوتی ہے نا, وہ ان باتوں کو مینٹین کرنے میں چہرہ دیکھ کر, بعض ہوتے نا بڑے سمجھدار ہوتے, وہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کتنی دیر بیٹھنا ہے کتنی دیر نہیں بیٹھنا ہے, کیفیت بتا دیتی ہے. اللہ کرے یہ سمجھ پیدا ہو جائے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یقیناً حساس طبیعت جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں, جو ہمارے حساس طبیعت رکھنے والے ہوتے ہیں, تو پہچان جاتے ہیں کہ واقعی یہاں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. جیسے بیماری کے معاملات ہیں یہ بیان کیے ہیں, تو یقیناً آپ گئے ہیں ملنے کے لیے, لیکن آپ سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو اب آپ ان کے پاس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ دیر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے تکلیف کا سبب ان کے لیے بن جائے گا. یہ بیمار کرسی اور مہمان نوازی کے حوالے سے ہم نے جو تکالیف چند ایک, ظاہر ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے, تو چند ایک جو تکالیف دی جاتی ہیں وہ ہم نے سماعت کی ہے. ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ کسی کے گھر مہمان بن کر جائے نا تو سوال نہ کریں, کوئی چیز نہ مانگے. ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں, اس نے کوئی چیز کھانے کے لیے رکھی, آپ نے کھائی, اب اس کے بعد بولے ٹیشو ہے. اب ہر گھر میں ٹیشو نہیں ہوتے, اب اس کو شرمندگی محسوس ہوگی, حالانکہ بہت کم رقم کی وہ آئٹم ہے, اور آپ بھی ہے کہ اتنی کم رقم کے آئٹم کا سوال مطلب کر رہے ہیں نا. ہر چیز ہر وقت ہر وقت اویلیبل ہو یہ ضروری نہیں. تو بہتر یہ کہ سوال نہ کرے, کوئی چیز نہ مانگے, جو ہے اسی سے کام چلا لے. اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. وہ بھی بیچارہ آزمائش میں نہیں آئے گا, اور اس کو بھی دل میں ہوگا مانگ مانگ کے ٹیشو مانگا, مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا بھی خیال رکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جو پیش کیا جاتا, جو دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا, تو وہ اچھا لگتا تو تناول کر لیتے, نہیں تو جو ہے وہ واپس. امیر علیہ سنت کا میں نے انداز سنا کہ امیر علیہ سنت اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا تو انداز یہ کہ سفر میں جاتے تو نمک کی ڈبی بھی ساتھ میں رکھتے ہیں. کیا بات ہے, کہ نمک بھی کسی سے مانگنا نہ پڑے, مانگنے کی ضرورت نہ, یہ ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ ایک مزاج بن جانا, نہ سوال کرنا. لیکن ناظرین یہ بار بار سوال کرنا اور ہر چیز کا جو ہے وہ پوچھتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو سوالات سے بھی بچیں گے, اور کہیں اگر مہمان بن کر گئے ہیں, بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں, تو انشاءاللہ تکلیف کا سبب نہیں بلکہ راحت کا سامان ان کے لیے ہم پیدا کریں گے. اچھا حضور, راستوں کے بھی حقوق اسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں, تو راہ چلتے ہوئے یا پھر راستے پر کوئی چیز رکھنے وغیرہ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہمیں دیں گے؟ راستوں میں چلنا یہ ہر ایک کا رائٹس ہے نا, راستے سب کے لیے بنے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ خیال کرے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں گھر کی چیزیں باہر پھینکتے ہیں, روڈ پر ڈالتے ہیں. پچھلے سلسلوں میں بھی ایک مثال دی تھی کہ بیچارہ کوئی تیار ہو کر
غسل کر کے نہا دھو کر نکلا ہے, جی. مسجد کی طرف جا رہا ہے یا جاب کی طرف جا رہا ہے, صحیح. اور اوپر سے اگر بچے کا پیمپرس پھینک دیں گے, اللہ اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی. اچھا اسی طرح کانچ کے ٹکڑے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں جیسے ٹوٹ پھوٹ گئی, جی. اس کو بیچ میں ڈال دینا. اب یہ لوگوں کے پیر میں لگنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اسی طرح جیسے شادی ہوتی ہے تو شادی میں کیا ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ سارا اپنا مال ہے, جی. تو روڈ بھی پیک کر دینا, منڈپ باندھ دینا, گاڑیاں لگا دینا. اس سے کیا کسی کو راحت پہنچے گی؟ نہیں, تکلیف پہنچے گی. صحیح. بعضوں کو لانگ ٹریولنگ کر کے جانا پڑے گا, بعض مرتبہ ایمرجنسی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. صحیح. تو اس پر بھی غور کریں کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہال وغیرہ کرائے پر تھوڑا بہت خرچہ کر لیں, یا شادی ہی اسی ڈیٹ کو طے کرے کہ جب ہال مل سکتا ہے. بعض مرتبہ تو بھائی ہال ہی نہیں مل رہے, کیا کریں؟ تو جناب شادی جو ہے نا 4 دن پہلے طے نہیں ہوتی, صحیح. کئی مہینوں پہلے ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں گے, آزمائش سے بچ جائیں گے. اسی طرح گھر کا کنسٹرکشن کام جاری ہے تو بہت ساری چیزیں باہر پڑی ہوتی, سلیا باہر پڑا ہے, کانکریٹ ہے, یہ بھی بعض مرتبہ بے احتیاطی کے ساتھ رکھتے ہیں, تو اس سے بھی تکلیف پہنچنے کا سبب بنتا ہے. اچھا چیئر بچھا دی, کھٹلا باہر بچھا دیا, آتے جاتے کسی کو تکلیف کا سبب. اچھا کچھ مسئلہ ہوا تو بولتے سامنے والے بولتے اندھا ہے دکھتا نہیں ہے, تو جناب آپ بھی تو کوئی کم کام نہیں کر رہے نا, اب اس بیچارے سے تکلیف ہو گئی. اسی طرح بعض مرتبہ ایک راستہ ہوتا ہے نا, تو آدمی کو روز کا جیسے ڈیلی روٹین ہے نا, تو وہ سپیڈ میں نکلتا ہے. اب آپ نے کوئی بیچ میں چیز رکھ دی, وہ اپنی روٹین کے مطابق نکلا, تو اس کو ٹھوکر لگنے, گرنے یا ٹکر لگنے کا بھی خوف رہتا ہے. بعض ایسے مریض ہیں جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے نا, اس بیچارے کو جو آپ نے کوئی چیز پھینکی تھی اور وہ لگ گئی, تو بعضوں کو تو پرابلم سولو ہوتے ہوتے کئی مہینے نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی تکلیف کا سبب نہ بنے, آسانی ہے نا. ان باتوں کا اگر ہم خیال کریں, بلکہ مزاج اللہ کرے یہ بن جانے کے راستے میں دیکھیں نا کوئی تکلیف والی چیز ہے, اللہ کرے میں اس کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک اسلامی بھائی تھے, ان کے ایکسیڈنٹ کا جو سبب بنا تھا نا, وہ یہ بنا تھا کہ وہ برج اتر رہے تھے, دہی جو ہوتا ہے نا اس کی 5 kg کی بڑی تھیلی تھی, وہ ٹوٹ گئی تھی, گری ہوگی, پھٹ گئی ہوگی, تو اس کے اوپر سے کافی گاڑی بھی گزر گئی. مگر اب چونکہ دہی چکنا ہوتا ہے, پلاسٹک کی تھیلی تھی, ان کی گاڑی اس پر گئی, سلپ مار گئی, وہ کافی دور تک گرے نا. اسی طرح آئل بعض مرتبہ گرتا ہے, تو بعض سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ گر گیا نکل گیا, تو وہ بعض سمجھدار لوگ کرتے مٹی لا کر اس پر ڈال دیتے. ایسی کوئی تکلیف والی چیز ہونا کہ جس سے کسی کو پرابلم ہو سکتی ہے, پہلے تو ہم کسی کو تکلیف میں نہ ڈالیں, اور اگر ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو ہم کیا کریں, مٹی ڈالنا, صفائی ستھرائی, اس چیز کو اٹھا لینا. مثال ہے, اب وہ کھلی وغیرہ ہے, اب اگر وہ بائک کے ٹائر میں گھس گئی, اب وہ بیچارے کو دھکے دے کر جو بائک کو لے کر جانا ہوتا ہے, جس پر بیتتی اس کو پتا ہوتا ہے. تو ان معاملات سے اگر ہم احتیاط کر لیں گے, تکلیف نہ پہنچے سے کام کریں گے. اور ایک شخص کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بی کا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ تو اس کا جو مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا, ایک درخت تھا جو لوگوں کو گزرنے میں تکلیف دے رہا تھا, میں نے اسے اٹھا کر سائڈ میں کر دیا, تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا, اللہ پاک نے اسی سبب سے میری بخشش فرما دی. تو ہو سکتا ہے کہ آسانی کرنے کے طفیل ہمارے پر رحمت کا معاملہ ہو جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچانے کے سبب آزمائش. بعض مرتبہ خود بھی تکلیف میں آتا ہے, جس نے پھینکا تھا وہ بھی بعض مرتبہ گرتا ہے, بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے نہ کیا ہوتا. اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال. گھر کا کوڑا ہے تو وہ بھی اوپر سے بازوں کا جو ہے وہ فلیٹ سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے, اور یہی کہ اگر ڈسٹ بین خرید کر لے آئیں گے, اس میں اگر رکھ لیں گے ڈسٹ بین والا, اگر ہمارا رہے گا انداز, تو یہ کہ دوسروں کے لیے تکلیف. مینرز بھی تو ہونا چاہیے حمید الدین بھائی, کہ اچھا ہم بھی ڈسٹ بین میں ڈالیں گے تو بچوں کی بھی عادت بنے گی, بچوں کی بھی عادت, ہر ایک کی نا ایک عادت بن جائے گی, بھائی کچرا کہاں ڈالنا ہے, ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے. اب ہماری بھی پھینکنے کی عادت ہے تو بچے بھی دیکھا دیکھی پھینکنا ہی ان کو. بچوں کی عادت بن جاتی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ کچرا اگر ہے بھی اس کے ہاتھ میں, کچھ اس نے چیزیں کھائی ہیں تو وہ پولیتھین وغیرہ جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے. اگر جہاں مینرز ہوتے ہیں گھروں میں تو پھر وہ ڈسٹ بین ہی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, ورنہ جہاں لیا وہیں جو ہے وہ پھینک دیا. تو ناظرین, یہ تکالیف کا سبب جو ہے نا بعض اوقات ہم بن جاتے ہیں. جیسا کہ رکنین مشاورت نے فرمایا کہ یہ ایک تھیلی روڈ پر تھی اور جو ہے وہ اسلامی بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سبب, گرنے کا سبب جو ہے وہ بن گیا. اب یقین جانیں آپ کتنی تکلیف جو ہے نا وہ اس اسلامی بھائی کو, اور پھر جس نے پھینکا ہوگا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ کتنا بڑا حادثہ اس کی وجہ سے ہو گیا, اور وہ ظاہر ہے اس کا نقصان اور اس کا جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ تو اسے ملنا ہی ہے. اگر کسی کی وجہ سے تکلیف کا سبب کوئی جو ہے نا وہ بنا ہے تو
اسے اگر تکلیف پہنچی ہے، غم پہنچا ہے، رنج کا معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے آیا ہے، تو وجہ آپ بنے ہیں، تو یقیناً جو ہے نا وہ اس کی پوچھ گچھ تو قیامت کے دن ہونی ہی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہے نا. تو بھلائی کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ اس کا اجر دیا جائے گا، اور اگر کہیں شر ہے، کہیں برائی کا معاملہ ہے، تکلیف کا سبب اگر ہم کسی کے لیے بنا ہے، تو یقیناً اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہے. تو انشاءاللہ تکلیف ہم نے نہیں دینی ہے، ہم نے جو ہے وہ دوسروں کے لیے راحت کا سامان بننا ہے. اچھا حضور، دعوتوں میں انوائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے مختلف تکلیف دینے کی مختلف صورت ہے نا، تو اب جو ہے دعوتوں میں بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. تو اب دعوتوں میں انوائٹ تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ وضاحت نہیں کرتے کہ بھئی فیملی کو لے کر آنا ہے یا دیگر گھر والوں کو لے کر آنا ہے. تو اب وہ دے کر چلے گئے، تو اب یہی سمجھا جائے گا کہ ظاہر اکیلے ہی کو جو ہے وہ دعوت دے کر گئے. تو اس طرح انوائٹ دعوتوں میں کر لیا گیا، تو ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا یہ کہ دیگر گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کر، یا دوست احباب ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر پہنچ جانا چاہیے؟ اس میں کارڈ اگر آپ کے نام کا ہے نا، جی آپ ہی جائیں. ظاہر ہے. ہاں، اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے فیملی، ہمارے گجراتی میں لکھتے ساگمٹے. اچھا، اگر ایسا لکھا ہے تو واضح ہے کہ آپ، اچھا ساگمٹے مینس فیملی کی بھی دعوت ہے نا، تو آپ کی فیملی ہے. اچھا، کیونکہ بعض گھرانے سے تو سب کاؤنٹنگ کرتے ہیں، جی جی کتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، کتنوں کو بلانا ہے، کتنوں کا کھانا پکانا، یہ ہونا بھی چاہیے. صحیح. کہ جس کے گھر میں شادی ان کو مشورہ ہے کہ سارا جن کو آپ دعوت دینا. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، 4 بیٹے ہیں نا، آ جانا بھائی، اب سب کو دعوت دیتے پھرتے. اب کھانا بنا تھا 1000 کا، پبلک آگے 1500. اب بعض میں شرمندگی کا معاملہ ہوتا ہے. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ شادی گھر میں ہے تو بندہ پہلے گھر والوں کو بٹھا کر، کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے دوست ہیں، کتنوں کو دعوت دینی ہے، کتنوں کو بلانا ہے، کارڈ کتنے لانے، یہ سب کرا کر پورا مینجمنٹ کے ساتھ کریں گے تو دقت نہیں ہوگی. اب تک آپ کو دعوت دی ہے فیملی کی، تو اس کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ گھر میں 7 ممبر، ایک قریبی رشتہ دار پتہ بھی ہوتا ہے کہ 5 ہے کہ 7 ہے، اس کی کاؤنٹنگ میں 7 ہوتے ہیں. آپ کے گھر پر مہمان آ گئے تو مہمان کو بولتے ہیں ساگمٹے دعوت ہے، چلو پورے گھر کی دعوت ہے، آپ بھی چلو بھیا. 7 آپ تھے، دوسرے 5 آ گئے. تو اس طریقے سے کرنا اس کے لیے آزمائش کا سبب اور تکلیف کا سبب ہوگا. تو پلیز اس میں جتنوں کو دعوت دی جائے نا، اتنے ہی لوگ جائیں، کیونکہ اس نے ایک حساب سے کھانا بنایا ہوتا ہے. اچھا، شادی جو ہوتی ہے نا، اس میں بعض لوگوں کے لیے یہ میں نے محسوس کیا ہے، سب سے بڑی ٹینشن جو ہے نا، سارے کاموں میں کچھ نہ کچھ ٹینشن ہوتی ہے. اگر کہتے ہیں نا ٹینشن کی سردار، بڑی ٹینشن کون سی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے کھانے کا جو معاملہ ہے نا، یہ خیر سے مکمل ہو جائے، کم نہ پڑ جائے، دعوت کا معاملہ خیر سے ہو جائے نا، بس میں جیت گیا میں. اب اسی میں اگر پرابلم آ گیا، آپ پبلک زیادہ لے کر آ گئے، اب اس میں کمی ہو گئی، اب اس کے لیے جو شرمندگی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس میں ایک سمجھداری ہونی چاہیے کہ جیسے ویسے آپ ماشاءاللہ گئے، جتنی دعوت تھی اتنے گئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی کے یہاں پر کہ کمی بیشی کا معاملہ ہو گیا تو کچھ انداز آ جاتا ہے. تو اس میں مشورہ ہی دوں گا کہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. کوئی چیز نہیں آ رہی نا، سالن نہیں آ رہا، روٹی نہیں آ رہی، چاول نہیں آ رہے، آپ سمجھ جائے کہ کچھ معاملہ ہمیں بھی احتیاط کرنی تو اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس کا پردہ رہ جائے، کہتے ہیں نا بھلائی رہ جائے اس کی. اپنے بھی سمجھ جائے کہ چلو بھائی روٹی نہیں آ رہی، چاول سے کام چلا لیں، کچھ نہ کچھ یہ ترکیب بنا لیں، اب کر کے بندہ آگے بڑھ جائے. اور پھر لوگوں میں بات نہ کریں. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، بھائی دعوت ہے تو بہت ساروں کو دے دی، انتظام تھا نہیں، مینجمنٹ تھا نہیں، یہ بھی تو تکلیف کا سبب ہے نا. اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا. بعض کو سارا مینٹین صحیح تھا، اب کھانا کھانے کے بعد بس کوئی ایک چیز میں کوئی کمی رہ گئی، اب اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، بلکہ کسی کا عیب کھل رہا ہے تو پردہ ڈال دے، اس کو چھپائیں. آج اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اگر آپ نے برائی بیان کی تو کل اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، آپ کی بھی برائیاں بیان ہوگی. اور آپ نے پردہ ڈال دیا تو ہو سکتا ہے کل خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، لوگ ہمارے پر بھی پردہ ڈالتے ہیں. یہ سب چیزیں دعوتوں میں. اور ٹائم کا بھی معاملہ دیکھا جائے، دعوت تھی رات کی تو جناب پہنچ رہے 11 بجے، اب وہ بھی سب ختم ہو گیا تھا، سارا معاملہ مکمل کیا تھا اور آپ پہنچے. اب خیر آپ کو ریٹرن تو کر نہیں سکتے، یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح کھانے میں جو چیزیں موجود ہیں تو بعض اسٹارٹر ہے اس کو بھی دوبارہ مانگنے سے بچیں، کیونکہ جو اس میں ہوتا ہے نا مینٹین ہوتا ہے بعض مرتبہ، یا بعض مرتبہ تھال کا سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی 400 کا 800 کا 1000 کا یہ تھال ہے نا. اب اس کا ایک فکس ہوتا ہے کہ یہ آئٹم آئے گی اور ایک بار آئے گی.
دوبارہ مانگتے ہیں تو سامنے والا آزمائش میں آتا ہے، وہ لائے نہ لائے، جو دینے والے ہوتے ہیں وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، اس میں بعض مرتبہ ناراضگی ہوتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں تو ایک لڑائی کا سبب جو بنا تھا وہ یہی بنا تھا کہ وہ آئٹم منگوائی، سامنے والا نہیں لا سکا یا نہیں دے سکا، اس میں لڑائی ہو گئی۔ تو اس طرح کے معاملات سے بھی پرہیز کریں گے نا تو بندے کئی جو ہے نا وہ تکلیف سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، یقیناً جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ہم کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے اور کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے تو لوگ بھی ہمارے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے، اور ہمارے بھی عیب اگر کہیں کھلنے والے ہوں گے تو ہم نے کسی کے چھپائے ہوں گے تو ہمارے عیب بھی چھپ جائیں گے۔ اچھا حضور، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے یہ بھی تکلیف کا سبب جو ہے وہ بعض اوقات بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر گھریلو جھگڑے اور میاں بیوی میں وہ طلاقوں کے معاملات، تو پھر وہ روٹ کر گھر جانے کے اور بہت ساری صورتیں جو وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی جی، تو یہ کون سی ایسی صورتیں ہیں، کوئی اگر آپ چند ایک، کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی کم ہے، تو کوئی آپ ایک آدھ صورت، دو صورتیں ایسی بتائیں کہ جس میں جو ہے نا وہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس میں مین معاملہ تو آتا ہے زبان کا، جی، برداشت کا۔ ایک کی زبان بہت چلتی ہے، دوسرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو تھوڑا اس معاملے میں زبان کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو۔ تو اس معاملات میں اگر زبان کو احتیاط کے ساتھ، مان، مرتبہ، عزت، چونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پرائے گھر میں آئی ہے، صحیح، تو اب اس کو ایڈجسٹ ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ کام کاج کی جو توقع ہم رکھتے کہ یہ بھی کام کرے وہ بھی کام کرے، تو وہ بھی ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ تو اس معاملات میں بھی تھوڑا صبر سے کام لیں گے، اور غلطی کس سے نہیں ہوتی، ہم سے بھی ہوتی ہے، اس سے کبھی کوئی غلطی ہوگی، درگزر کرے، دل بڑا رکھے۔ اس معاملات میں برداشت کا ذہن تو رکھنا پڑے گا۔ برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی کا برداشت نہیں کریں گے تو کوئی ہمارا برداشت نہیں کرے گا۔ دونوں طرف یہ معاملہ رکھنا پڑے گا۔ ایک خاص صورت جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کو لازم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی خوبصورتی یا اس کی کسی خوبی کا ذکر نہ کرے، اچھا، کیونکہ بعض شوہروں کو اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ صحیح، واقعی اگر بیوی کسی دوسرے مرد کی خوبیاں بیان کرے گی، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ویسے ہے، تو شوہر اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی کے سامنے کسی عورت کی خوبصورتی یا دیگر کسی معاملات کو بیان کرے گا تو یہ بیوی کو اچھا نہیں لگے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، پھر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہونے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر مسائل کے گھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کا بھی ہمیں اپنے گھروں میں خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں کس کی بات کرنی ہے، کہاں کس کی بات نہیں کرنی، کہاں کیا تذکرہ کرنا ہے، کہاں کیا تذکرہ نہیں کرنا۔ اللہ کرے یہ سمجھ پیدا ہو جائے تو یہ مسائل انشاءاللہ نہیں ہوں گے اور اس سے تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ تکلیف بھی نہیں پہنچے۔ اسی طرح ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے مائکے کی باتیں نا جی جی، وہ یہاں نہ کیا کرے۔ ہمارے گھر تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر تو ویسا ہوتا ہے، ہمارے تو یوں ہے، ہمارے تو یوں ہے، تو اب شوہر کو اگر ٹھکانے نہیں رہے تو بولے کہ وہیں رہے، یہاں کیوں آئی ہوئی ہے، تو یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اس میں خیال رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی میں بیوی کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے مائکے میں جا کر یہاں کی برائی نہ کریں، اچھائی بیان کریں۔ اچھا، برائی بیان کریں گے نا، ماں باپ جو ہے نا ان کو ٹینشن ہوگی، ٹینشن میں آئیں گے، اچھا میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری بچی کے ساتھ۔ دیکھیں، پلس مائنس ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ اگر بچی مائکے میں جا کر یہ بیان کرے نا، میرے گھر میں الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، بہت سکون ہے، اللہ کا کرم ہے، مطلب پلس مائنس ہے، وہ پلس بیان کریں، ماں باپ کا دل خوش ہوگا، دل سے دعائیں نکلے گی، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں تو بہت ساری جو ہے نا وہ آسانیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں۔ اب نظر جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ مائنس پر ہوتی ہے، پلس پر نہیں ہوتی۔ اتنے سارے پلس ہے، وہ دیکھو نا، مائنس پر کیوں نظر کریں؟ یہ بھی تکلیف دینے کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ نہ چاہتے ہوئے بچی اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ ہاں، ماں باپ ناراضی اور ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہوتی ہے کہ میری بچی وہ جو ہے چین اور سکون کے ساتھ نہیں۔ اچھا، ان کو وسوسے کئی طرح کے پیدا ہوتے ہیں، بعض مرتبہ نا اتفاقی، تو بہت سارے کیسز بنتے ہیں، اس پر اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے بیان ہونا پورا۔ صحیح ہے، یقیناً تو جو مدنی پھول بیان ہوئے اسی کے مطابق اگر گھر میں ہمارا رہنے سہنے کا انداز ہوگا نا تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی سلامت رہے گا اور خوشیوں بھرا جو ہے نا وہ ماحول گھر کے اندر ہمارا رہے گا، اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور اگر اس میں بے احتیاطی کا سلسلہ کریں گے، کبھی غصہ آیا، غصے کے اندر کچھ بول چال کا معاملہ ہو گیا، برداشت کا معاملہ دونوں میں نہ ہو سکا،
تو پھر یقیناً جیسا کہ فرمایا نہ ہونے کا ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ آزمائشوں کا سبب دونوں کے لیے بن جاتا ہے. پھر احساس بھی ہوتا ہے لیکن اب ظاہر ہے اب پچھتاوا ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی. خیر تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پرامن گھر کے اندر ہم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا چند لوگ مل کر سفر کر رہے ہیں. اب وہ سفر کرنے کے اندر کیا کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا سبب نہ بن جائیں. سفر کی بات کریں تو میں تو حج عمرہ کے سفر کی بات بتاؤں. اس میں بھی ہے بہت مبارک سفر ہے, سبحان اللہ. بہت بابرکت سفر ہے, مگر بعض اس میں بھی دوسروں کو تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. حج و عمرہ اتنے مبارک سفر میں بھی تکلیف سفر کا میں سبب بندہ جا رہا ہے. اب دیکھیں سفر ہے نا, ہے عذاب کا ٹکڑا. جی جی کھانا پینا یہ سب رک جاتا ہے, پرابلم بھی ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑا چڑچڑا دماغ بھی ہو جاتا ہے آدمی کا, مگر صبر سے کام لیں. اب ایسے سفر میں تو زیادہ توجہ رکھنی ہوگی کہ کہاں کا سفر ہے, کہ جہاں پر مکے میں جائے تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, اور ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. مدینے میں جائے ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے. گناہ سے یہ ہے کہ ایک گناہ کا ایک ہی ہے. مگر ایسے مقدس مقامات پر جا کر تکلیف پہنچانا, اب جیسے فلائٹ میں جو سفر کرتے ہیں تو فلائٹ جیسے رکتی ہے نا, اب فوراً مطلب ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا وہ ڈبہ کھولوں اور سامان نکالوں. بھیا آپ کوئی اڑ کر جا نہیں سکتے ہیں, جو ہے نمبر تھوڑا سکون سے بیٹھ جائے, سب اپنا اپنا سامان نکالے, آپ بعد میں نکال دیں, کوئی سامان آگے پیچھے وہاں ہوتا نہیں ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تو ایک سکون سے فلائٹ سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بیلٹ پر بندہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی مطلب کہ وہ یہ گاڑی لے کر گھس گیا, بیچ میں وہ گاڑی لے کر گھس گیا, میرا سامان میری بیگ, تھوڑا سکون سے, سامان جانا نہیں ہے, سکون سے. اچھا پھر بسوں میں سفر ہو رہا ہے تو اس میں سیٹوں کے معاملات میں ہوتا ہے, میں یہاں بیٹھوں میں وہاں بیٹھوں, اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. اس میں بعض مرتبہ تکلیف کا سبب بندہ بن سکتا ہے. اسی طرح ہوٹل کے کمروں میں کھانے کے وقت, یہ بھی بعض مرتبہ کھانے کے ٹائم پر بھی یہ بھی کئی مرتبہ آزمائش کا سبب. اچھا مینا, مزدلفہ, عرفات, یہ مبارک مقامات پر بھی دیکھو بندہ گیا ہے نا حج پر, تو اتنی ساری قوم ہے. اچھا بڑی بات یہ ہے اس میں کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے, سبحان اللہ. کتنے اس میں اولیاء ہوں گے, اور کون کون ہوگا بس اللہ بہتر جانتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے طور سے تو کوئی گیا نہیں ہے. ہاں وہ بلایا کہتے ہیں ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی ہاں، دولت, کیا قسم بات خدا ہے، کی کیا ہے بات یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی وہی مدینے مدینے کو کو جانا. جا رہا ہے. یہ تو بلایا گیا نا, بلایا گیا. اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. اللہ کے گھر کے ہے نا. اب اس میں کون اولیاء ہے, کون اللہ کے ولی ہے, کون نیک بندے, کیا پتا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی خدمت کی جائے. صحیح. مینا میں, مزدلفہ میں سامان کچھ ایکسٹرا لے کر جائے, کھانے پینے کا کھلائے پلائے. اللہ کرے کسی نیک بندے کی نظر مجھ پر پڑ جائے نا, سبحان اللہ. کسی کی خدمت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, وہ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دے نا, بیڑا پار ہو جائے. تو وہاں بندہ صبر سے کام لے, تکلیف پہنچے. پینے کے پانی میں وضو کی لائن ہے, استنجا خانے کی لائن ہے, تو اس میں بھی تکلیف کا معاملہ. لائن سے پبلک کھڑی ہے, کوئی بھی بیچ سے داخل ہو گیا, وضو خانے پر لائن لگی ہوئی تھی, بندہ بیچ میں گھسا, وضو کر لیا. اب اس سے تکلیف تو ہونی ہے نا. تو ان چیزوں کا بھی اگر ہم خیال رکھیں, اور بڑی بات یہ ہے کہ ہے اللہ کے گھر کے مہمان, تو ہونا یہ چاہیے نا کہ جتنے مہمان جمع ہو, مثال آپ کے میرے گھر کوئی مہمان آیا اور دوسرا بھی کوئی مہمان آیا. اچھا میرے گھر جو مہمان آیا نا وہ آنے والے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں, تو وہ مجھے وہ مہمان کتنا اچھا لگے گا کہ یار یہ تکلیف تو دے نہیں رہا مگر میرے دوسرے مہمان کا خیال رکھ رہا ہے. تو اسی طرح بندہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے, آپ وہاں جو اللہ کے گھر کے دوسرے مہمان آئے آپ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ پاک کتنا راضی ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ بار بار یہ مکے مدینے جانے کا سبب بن جائے, اللہ پاک ایسا کرم فرما دے کہ یہ خدمت قبول ہو جائے اور بار بار مکے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. تو وہاں تو بندہ خدمت کرے, تکلیف نہ پہنچائے. یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے نا کہ مجھے بھلے جن کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی میں مسکرا کر برداشت کر لوں گا, میں انشاءاللہ اف بھی نہیں بولوں گا, مگر میری طرف سے اللہ کرے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کہ اس وقت کون ہے, کیا ہے, میرے ہاتھ سے, پیر سے, زبان سے اگر اللہ نہ کرے کسی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ گئی اور اس نے کہتے ہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بد دعا نکل گئی, تو کہیں سارا سفر بیکار نہ ہو جائے, سفر آزمائش نہ ہو جائے, کہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ خیر کا معاملہ ہے. تو ہر سفر میں, یہ تو مکے مدینے کا سفر ہے, اس کے علاوہ بھی جو سفر کریں خیال رکھیں کہ یار اٹھنے میں, بیٹھنے میں, جانے میں, آنے میں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کرے راحت کا سبب بن جائے. وہ سفر ہے ایک میں, اور 4-5 اسلامی بھائی مل کر سفر کر رہے ہوتے ہیں, 4-5 لوگ ہیں.
اب وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی پر سارا ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی سارا ہے۔ آپ ہی کریں۔ جو بیچارہ وہ سخی دل کا ہوتا ہے وہ تو ایک کہتے ہیں نا جملہ، مرغا بن گیا بیچارہ، اس کو ذبح کر دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں سولجری کر لیں، آپس میں جمع کر لیں جو خرچ ہو۔ الحمدللہ ہمارے بھی حج کی جب سعادت ملی تو ہم 4 اسلامی بھائی تھے، ہم نے پہلے ہی دن آپس میں طے کر لیا کہ بھائی 500 یا 1000 ریال یہ ایک کو ذمہ داری دے دی، آپ خزانچی، یہ سارا خرچہ آپ کریں، آخری دن واپس میں آئیں گے نا فلائٹ پر، تب آپ حساب کتاب کر کے بتانا کہ بچا ہے تو دے دینا، نہیں بچا تو ہم سے لے لیجئے گا، مطلب جو کمی ہوئی۔ تو اتنا سکون ہو گیا تھا نا، وہ ایک ہی بندہ خرچہ کرتا تھا، نوٹ کر لیتا تھا، یہ کرایہ ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، الحمدللہ سکون سے، کسی کو کوئی بوجھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور خیر سے سفر بھی ہو گیا۔ یہ معاملات میں ابھی اگر ہم خیال کریں گے تو مدینہ، ورنہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹرین میں ٹکٹ بنانی ہے یا بس میں سوار ہونا ہے تو وہ رکشہ سے اترنا ہے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون پیسے دے۔ بعض میں نے پچھلے سلسلوں میں بعض جیب میں ہاتھ تو ڈالتے نکلتا ہی نہیں ہے، کیا معلوم وزندار ہوتا ہے، کوئی پکڑ لیتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے میں دے دوں کر رہا ہوتا مگر دیتا نہیں ہے، سامنے والا سمجھتا ہے اس بات کو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ صحیح، تو یقیناً یہ جو صورت بتائی ہے، اگر ہم پہلے سے ہی نا کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیں کہ بھائی سارا جو ہے نا وہ خرچ آپ مینج کریں، یا تو پہلے سے ہی کچھ رقم آپ دے دیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے پاس ہے رقم تو ہم آخر میں آپ کو دے دیں گے، اگر نہیں ہے تو کچھ پیسے ملا کر ان کو جمع کروا دیے جائیں اور وہ سارا خرچ کرے اور لکھتا رہے، آخر میں پلس مائنس جو بھی ہوا ہے اس کو جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیا جائے، تو ناظرین بہت آسانی ہو جاتی ہے، بہت راحت کا سامان ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک کے لیے جو ہے وہ بوجھ کا سبب ہم بعض اوقات بن جاتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، تکلیف تو اس کو پہنچ ہی رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ تکلیف کا سامان اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ سارا جو ہے نا بوجھ اسی پر ڈال رہے ہیں، تو پھر وہ پریشانی کے عالم میں وہ ہو جاتا ہے، بعد میں پھر وہ ظاہر یاد رکھتا ہے، اور اب آپ کے ساتھ اگر سفر اس کو کرنا ہوگا نا، وہ کئی مرتبہ سوچے گا کہ مجھے سفر کرنا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ میں، تو یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف کا سبب یا تکلیف دہ صورت ہو سکتی ہے، تو اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بعض مرتبہ حساسیت ہوتی ہے کہ جیسے سامنے والے نے خرچ کر دیا، آپ بولیں گے کیا ہوا مجھے بتایا میں دینا چاہتا ہوں، وہ نہ بولے گا، مگر سمجھداری ہے، زبردستی دو، زبردستی دو، 200 500 1000 2000 میں آپ کی ویلیو سلامت رہے گی، آپ کی عزت سلامت رہے گی، ورنہ کیا ہوگا خالی ایک بار 2 بار پوچھا، بعد میں پوچھا بھی نہیں تھا اس نے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا کہ پہلے سے اگر اہتمام کر لیں گے اور پہلے نہیں ہوا تو آخر میں تو جو نا پیسوں کے معاملات میں نا بندہ اگر کلیئر رہے نا اس کی ویلیو وہ سلامت رہتی ہے، ورنہ اس معاملات میں کمزور ہے نا تو بعض مرتبہ بعض جگہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ سب ٹھیک ہے پیسوں کے معاملات میں صحیح نہیں ہے، یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مگر سب مشہور ہو نہ جاتا پوچھو ہے مجھے یار سفر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہ کرنا نہیں کرنا۔ یہ جو صورت آپ نے بتائی نا، یہ اگر کر لیں نا ہم پہلے سے ہی کسی کو ذمہ دار بنا دیں تو اس میں بہت راحت ہو جاتی ہے۔ امیر قافلہ بنا دیں، آپ ہمارے امیر قافلہ ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا قافلہ، اور ویسے تو یہ طریقہ بھی ہے کہ جب بھی 2-4 لوگ سفر کریں مل کر کے تو ایک کو امیر قافلہ بنا دیا جائے تاکہ وہی سارے معاملات اچھا وہ جو طے کرے نا پھر اس پر عمل بھی کرے۔ ایک جگہ یہ بھی ہوا تھا کہ ایک کو کہا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ جانا ہے، آپ رکشہ لے کر آ جاؤ یا جو بھی چیز تھی وہاں پر سواری کی، تو وہ بیچارے لے کر آ گئے، تو اب وہ پوچھا کتنا کرایہ، بولا تو اس نے 100-150 جو بھی بولا، اتنے میں تھوڑی ہوتا ہوگا، کم میں ہوتا ہے۔ اب وہ جو بفرا ہے نا جاؤ تم لے کر آؤ، اب ایک دم نا اتفاقی ہو گئی نا، بھائی آپ نے کام سونپا ہے وہ کر کے لے کر آیا، پھر مان جاؤ نا، اب وہ لے کر آیا بعد میں بولنا کہ تم اتنے کا نہیں اتنے کا لے کر آتے ہیں، تو بھئی آپ ہی پہلے کام کر لیتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈالو، بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے میں ملے، یا پھر پہلے بتا دو کہ بھیا اتنے میں یہ آپ طے کیجئے گا، تو کہ اس کے مطابق کام ہو، پھر کام سونپا ہے نا اور سمجھا کر سونپا اور واقعی ہوا ہے، اور کچھ 19-20 میں تو تھوڑا بہت برداشت کر کے چلے، خامخواہ کسی کو دوشی نہ ٹھہرائیں، نہ کسی کو ٹوکے نہ روکے، ورنہ بعض مرتبہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات تحریرات جو ہیں وہ بغیر اجازت کے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، میسیجز وغیرہ جو ہے وہ چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شوق ہوتا ہے، سبب بن جاتا ہے، یہ بھی بعضوں کو شوق ہوتا ہے، کوئی ٹائپ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہیں اب وہ اپنے گھر پر میسج کر رہا ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ بعض کوئی موبائل دیکھ رہا ہے تو اس میں منڈی مار کے ہیں، بس میں بازو میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے، بازو والے کے موبائل پہ نظر ہوتی ہے، بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھا بعضوں کو موبائل دے دیتے ہاتھ میں اور وہ مطلب کہ لاک
یا تو بولتے کھول دو بھائی، اس میں اس کے ویسے تو مشورہ ہے کہ موبائل میں گھر کی تصاویر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، گھر کی عورتوں کی، بچیوں کی. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی موبائل کسی کے ہاتھ میں چلا گیا، 19-20 ہو گیا تو یہ کہیں مس یوز بھی نہ ہو جائے اور ہمارے لیے بھی آزمائش کا سبب ہو. تو کسی کا موبائل لینا بھی نہیں چاہیے، مانگنا بھی نہیں چاہیے، اس میں نظر کرنا. اچھا کوئی تحریر کر رہے تو اس میں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ایک روایت میں کہ کوئی، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کسی کے تحریر میں جھانکنا دیکھنا یہ جیسا کہ جہنم کی آگ میں جھانکنا ہے. اللہ اکبر. یہ آزمائش کا سبب ہے، اور سامنے والا مطلب یہ امانت ہوتی ہے، اس کے لیے چھپانا ہے، پردہ کرنا ہے، مگر اس کو بندہ جھانک رہا ہوتا ہے موبائل میں، تو تحریر میں، تو اس طرح کے گھروں میں بعضوں کو جھانکنے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں میں عزت بھی نہیں رہتی، اور یہ ایک طریقے سے اس کے لیے چھپانے کی چیز تھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ کس کو کر رہا ہے، کیا تحریر کر رہا ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. بلکہ ایک مشورہ ہے، دو بندے بیٹھ کر بات بھی کر رہے ہو نا آپس میں، آپ جا رہے ہیں نا تو رک جائیں. بعضوں کو بیچ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب ان کی کچھ آپس کی بات چل رہی ہے، کوئی اندر کی بات ہے، آپ نہیں وہ بتانا چاہ رہے، مگر ہے کہ بندہ بیچ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. میرے آنے سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی بھیا، پوری تکلیف پہنچی ہے، آپ آئے یہ تکلیف ہے، مگر اب وہ بول نہیں سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اچھا بعضوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے بغیر مانگے مشورے دینے کی. اب وہ کوئی مانگ نہیں رہا ہے مشورے، مگر یوں کر لو، یہ ہونا چاہیے، یوں ہونا ہے. بھائی کسی نے پوچھا ہے؟ آپ کے مشورے اگر قیمتی ہے تو اپنے پاس رکھو، اور سستے تو بانٹتے رہو. تو قیمتی ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ، اگر کوئی مانگ رہا ہے، مشورہ مانگ رہا ہے تو دیجیے، نہیں مانگ رہا تو خواہ مخواہ کی مطلب بعضوں کو بتاؤ نا، مطلب میرے کو بہت تجربہ ہے، بولنا ہی ہے، بولنا ہے، مجھے بہت تجربہ ہے، مجھے بہت آتا ہے. بات سنی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پہلے کر چکے ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ بس عادت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. اور بعض اس دماغ کے بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اتنے ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اپنے آپ کو اتنا بھرا ہوا سمجھتے کہ مجھ میں کوئی ڈالے گا تو اوپر سے چلا جائے گا. تو وہ اپنے آپ کو اتنا پیک سمجھتے کہ میرے کو کون سمجھاوے، اور ان کو سمجھانے کی سمجھانا بہت شوق ہوتا ہے ان کا. جہاں جائیں گے سب کو سمجھاتے رہیں گے. بھیا سمجھا رہے ہو اچھی بات ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں سمجھائے، جہاں بولا جائے وہاں سمجھائے، ہر جگہ سمجھانے کی حاجت. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو آپ کا سمجھانا، اور سمجھانے کا بھی موقع، محل اور گفتگو ہوتی ہے. اور سمجھ اگر کوئی سمجھا رہا ہے آپ کو، جو یہ کوالٹی کے لوگ ہوتے تو اس کو بھی چاہے کہ جب اتنا سمجھاتے تو کوئی سمجھا رہا ہے ہمیں، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی بہت ساری چیزوں میں نا تکلیف کے باتیں جو ہے وہ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک تو بیچ میں آ کر بیٹھ جانا، ایک یہ کہ اگر کوئی دور بیٹھ کر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ادھر کان لگا دینا. بھائی اگر ان کو بات کرنی ہوتی ہے، ایسی بات جو ہے وہ لاؤڈلی کرنی ہوتی تو وہ دونوں ایک جو ہے وہ ادھر بیٹھ کر کیوں بات کرتے؟ صحیح ہے، وہ آپ کے سامنے بھی کر دیتے. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کی پرسنل بات ہے، سبھی تو وہ سائڈ میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تو اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی آیا اور کان میں بات کی، دوسرا دیکھ رہا تھا، پھر اگر پوچھتا کیا بولا، تو بھیا وہ زور سے ہی نہیں بولتا. صحیح ہے، اگر کان میں آپ ہی کو بتانا ہوتا تو وہ زور سے بول لیتا. کچھ نہ کچھ اس کی پرسنل کیا بولتے اس کو، میرے کو پتا چلے، بس میرے کو پتا چل جائے. بھائی کیا پتا کر کے کرنا ہے، جستجو میں رہنا ہے، جستجو میں رہنا ہے کہ مجھے پتا چلے. ایسے لوگ جو ہے نا حقیقت میں یہ ہوتے، گجراتی میں بولتے ہیں نیورا، کام کچھ بھی نہیں ہے اور ان کاموں میں لگا رہتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بزی ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام مطلب بولنا ہو تو بھی فرصت نہیں ہوتی. اور جو یہ فری کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں پڑے رہتے اور کئیوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ناظرین آج ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی ہیں، اور جو لوگوں کو تکالیف دینے والے طریقے ہیں، جو انداز ہیں، مختلف انداز، مختلف صورتیں ہم نے آج بیان بھی کی ہیں. یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ان ساری باتوں پر اگر عمل کا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا سامان پیدا کریں گے. دوسروں کے لیے، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات جو صورتیں بیان کی گئی ایسی اگر اپنائی جاتی ہیں نا تو پھر وہ بیچارہ تکلیف میں ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے وہ، اور ہم جو ہے وہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس کا، لیکن وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور پھر جو ہے وہ پریشان ہم نے اس کو کر دیا ہے. تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں جو ہم نے اس کو کیا ہے تو ہمارے لیے بھی پریشانی کا سبب جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز بن جائے گی، کیونکہ ظاہر جو ہم نے کیا ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی، تو ہم راحت کا سامان دوسروں کے لیے پیدا کریں گے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہم نہیں بنیں گے. اور بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے کا ہے وقت مختصر تو ہم نے چند ایک چیزوں ہی کو لیا ہے.
آپ جو ہے وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ پر جائیں، رسائل خریدیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ دوسروں کو جو ہے نا وہ تکلیف اس کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، تکلیف نہ دیجیے، یہ بھی ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو لے لیں آپ اور اس کو لے کر آپ پڑھیں، یقین جانیں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا کہ یار اتنی پیاری پیاری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی ایک صورت ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی، یہ بھی صورت جو ہے وہ یہ بھی سبب بن سکتا ہے، یعنی آپ جو ہے نا وہ آنکھیں آپ کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یار یہ بھی ایک صورت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے، آپ دیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے اور بہت کچھ آپ سیکھتے جائیں گے۔ تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو ناظرین، ہمارے سلسلے کا آج کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا، مزید انشاءاللہ ہم ایک نئے سلسلے میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تو جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اللہ کریم دوسروں کے لیے راحتیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنائے، دوسروں کے لیے تکلیف دینے کا سبب نہ بنائے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔